وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی وَإِنَّمَا أَنَا مُبَلِّغٌ وَاللَّهُ يَهْدِي أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ یا رب صلی وسلی دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین عزیز ساتھیوں، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات رمضان المبارک کی آخری رات ہو، ممکن ہے، یا ایک اس کے بعد ہمیں کچھ اور لمحات مل جائے، کچھ اور موقع بھی ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن ویسے بظاہر طاق راتوں کے اعتبار سے تو آخری رات ہے۔ اس میں کچھ معاشرے کی بنیادی چیزیں پورے مہینے ہمارے یہاں سلسلہ یہ چلتا رہا کہ فجر کی نماز کے بعد معاملات، معاشرت اور اخلاقیت پر بات چلی، جو عام طور پہ جمعے میں یا دوسرے مواقع پہ اس کی بات نہیں ہوتی۔ تو آج آخری نشست کے اندر بھی وہ مسائل، وہ چیزیں کہ میرے اعراب کے اوپر جو اس وقت حالات کی چکی چل رہی ہے، تو اس کے نکلنے کا کیا راستہ ہے، اور امت کے اندر اس وقت جتنا بگاڑ اور توڑ ہے، اس بگاڑ اور توڑ کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں انفرادی زندگی گزاروں، اجتماعی نہیں، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو اجتماعی امت بنائی ہے، انفرادی امت نہیں بنائی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ غور کریں، 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، یہ الگ الگ ہو جاتی، ایک ساتھ ہو جاتی، پھر 5 نمازیں فرض ہیں گھر پہ پڑھ لیتے، عید کی نماز گھر پہ پڑھ لیتے، جمعے کی نماز گھر پہ پڑھ لیتے، لیکن امت اجتماعی بنائی ہے کہ 5 نمازیں آ کر مسجد میں پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک اگر جس علاقے کے لوگ با جماعت مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دے تو ان سے لڑا جائے، ان سے جھگڑا کیا جائے، بہت سخت الفاظ بعض فقہا کے نزدیک ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہاں تک کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مسجد میں ایک نماز ہو گئی اور اسی مسجد میں دوسری کوئی جماعت فرض نماز آ کر اپنی جماعت کرتا ہے مسجد کے حدود کے اندر، تو بعض فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، حدود مسجد کے اندر دوسری جماعت کرنا۔ کیوں اتنا سخت حکم کیوں ہے، کیوں لکھا ہے؟ اس سے ہر آدمی اگر یہ کرنا شروع کر دے تو امت کے اندر سے اجتماعیت ٹوٹ جائے گی۔ امت کی اجتماعیت کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت، ساری کوششیں امت بنانے کی لگی کہ امت اجتماعیت امت ہے، امت کا ایک اتحاد ہے۔ امت کی مثال حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دی ہے؟ المسلمون کجسد الواحد، ایک مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکى عینہ ان اشتکى کلہ وان اشتکى رأسہ ان اشتکى کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر سر میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جہاں گیا وہاں کا ہو گیا؟ میں بارہا یہ واقعہ سنا چکا ہوں۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ افریقہ گئے اور وہاں پر اپنے مریدین کے ساتھ تھے، اور وہاں پر ایک کتا آیا، اس نے بھونکا، تو حکیم اختر صاحب نے تمام مریدین سے کہا بھائی یہ کیسا افریقہ کا کتا ہے، یہ تو پاکستان کے بھونکنے کی طرح یہاں بھونک رہا ہے۔ سارے مریدین کہہ رہے ہیں حضرت کیا ہو گیا؟ کتا کتا ہے، کہیں پر جائے گا اس کی آواز نہیں بدلے گی اور اس کا چال نہیں بدلے گا، اس کا لباس نہیں بدلے گا، اس نے بھونکنا ہے۔
تو حکیم اختر صاحب نے بڑے تعجب سے کہا اچھا کتا کہیں بھی چلا جائے وہ نہ اپنی چال بدلتا ہے، نہ اپنی لباس بدلتا ہے، نہ اپنی آواز بدلتا ہے، تو اے مسلمان تو کیسا مسلمان ہے؟ پاکستان میں ہو تو مسلمان اور ہوتا ہے، امریکہ میں ہو تو تیری مسلمانی اور ہوتی ہے، افریقہ میں ہوتا ہے تو تیری مسلمانی اور ہوتی ہے، اے مسلمان تو کہاں چلا گیا؟ جانور تو اپنی بولی اور لباس کو نہیں چھوڑتا، تو کیسا مسلمان ہے تو اپنی لباس اور بولی کو بھول جاتا ہے؟ اس لیے مسلمان مسلمان ہے۔ پہلے ہم نے دین کو چھوڑا، پھر اللہ نے ہمیں چھوڑا، پہلے ہم نے دین کو توڑا، پھر اللہ نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یاد رکھیے گا جب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے وہ اپنوں سے پہنچا ہے، غیروں نے ٹوٹے ہوئے کو توڑا ہے۔ یہ میں مولانا ہمارے بھائی ابراہیم الجبار صاحب رحمہ اللہ کراچی کے امیر گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے ہمیں اپنوں سے نقصان پہنچا ہے، پھر یہ ہمارے ٹوٹے ہوئے لوگ ہی غیروں کا آلہ بن گئے۔ تو امت اجتماعی امت بنائی ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ 5 نمازیں، اور 5 نمازوں کے اندر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی یہاں امیر کھڑا ہوگا یہاں غریب، یہاں حاکم یا تعدیل یہ مزدور، نہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، محمود بادشاہ ہے اور ایاز خادم ہے، غلام ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ یہ نماز 5 نمازیں مسلمانوں کے اندر سے تفریق، انفرادیت، قومیت، لسانیت، صوبائیت سب ختم کرنے کے لیے اللہ نے مسلمان کو یہ نماز دی، تاکہ مسلمان کے اندر اجتماعیت آئے، وحدانیت آئے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ایک اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، بلکہ کوئی کسی کا دست و گرباں ہو جائے، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ میں نے تو ایک امت بنائی، ایک امت بنائی تھی جو ساری دنیا میں دین کا پھیلانا، دین کو زندہ کرنا اس کا مقصد تھا، اس کی ذمہ داری تھی، اس کا کام تھا۔ میری امت کو کیا ہو گیا؟ میری امت کہاں چلی گئی؟ کیسی عجیب سی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اس امت کے لیے وہ کیا ہے؟ میں ہر عید میں یہ اپنا رونا روتا ہوں، ہر عید کی نماز میں میرا بیان، اگر کوئی پچھلا بیان اٹھا لے، ہر عید کی نماز میں میرا یہی بیان ہوتا ہے، یہی 2 باتیں میں بیان کرتا ہوں امت پناہ کے اوپر، کیونکہ عید کی نماز میں ایک بڑا مجمع آتا ہے، شاید دوبارہ وہ نظر آئے نہ آئے، میں 2 ہی باتیں کرتا ہوں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ 2 نصیحت اس امت کے لیے وصیت حضور کرے، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، اے میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج امت کہاں چلی گئی؟ یہاں تک کہ جب آپ کی آواز دھیمی ہوئی تو آپ نے آخری کلمات کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز کا خیال رکھنا، اے میری امت نماز کا خیال کرنا۔ آج کتنے فیصد لوگ نماز کر رہے ہیں؟ آج کتنے فیصد لوگ نماز میں آتے ہیں؟ اس کی کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے ایک امت بنائی ہے، 5 نمازیں امت میں اجتماعیت کے لیے ہے، جمعے کی نماز امت کے اندر اجتماعیت کے لیے ہے، عید کی نماز امت کے اندر اجتماعیت کے لیے ہے، کہ سب ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حج، یہ اجتماعیت کا ظہور ہے، لاکھوں لوگ پوری دنیا سے مسلمان حج پہ جا رہے ہیں، ایک ہی زبان، ایک ہی لباس، کیا عجیب حسین منظر ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حج پر گئے ہوں گے، یہ کیوں رکھا گیا؟ حج کے اندر سب کا لباس ایک، سب کی آواز ایک، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، سب کی آواز ایک، سب کا لباس ایک، اور سب کی فکر ایک۔
اور سب ایک میدان میں ہیں. کیا خوبصورت حسین منظر. یہ کیا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ امت ایک ہے، امت الگ الگ نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے بڑی محنت کی ہے اور محنت کر کے ایک امت بنائی ہے، ایک اجتماعیت پیدا کی ہے کہ امت کے اندر ایک اجتماعیت ہو، ایک محبت ہو، ایک جوڑ ہو. اس لیے آج کی ساری باطل کی کوشش یہ ہے کہ ان کو پہلے ملکوں میں توڑا جائے. سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر خلافت کو ختم کیا گیا. اس پہ کیا فائدہ ہوا ان کو، باطل کو، کہ اجتماعیت ختم ہو گئی. کبھی سوچا آپ نے؟ خلافت ہوتی تو ساری امت جڑی ہوئی ہوتی ایک کے اوپر. تو سب سے پہلے خلافت عثمانیہ جو ختم ہوئی ہے، بہت سارے تحقیق کرنے والے، اس کے لیے 1-2 دن نہیں، برسوں تحریک چلی ہے. برسوں تحریک کے بعد خلافت عثمانی کا دور ختم ہوا، اس کو توڑ دیا گیا. امت کو توڑنے کے لیے ساری دنیا کی باطل لگی ہوئی ہے. ہمارے اتنے سیدھے سادے مسلمان آج بھولی بھالی باتوں کو سن کر کوئی میسیج آ جائے، کوئی واٹس اپ کر دے. کئی نوجوانوں سے جب میرا تعلق ہے، میں نے اس کو تنبیہ کی، روکا، بھائی ایسی باتیں نہ پھیلاؤ جس سے امت کے اندر توڑ پیدا ہو، الگ الگ قوم قبیلے میں بڑھ جائے. اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی العصبیہ، جو قومیت کی طرف بلائے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا کل قیامت میں. کتنی خطرناک بات ہے. فرمایا لیس منا من قاتل علی العصبیہ، جو قومیت لسانیت کی بنیاد پہ مارا گیا، حضور نے فرمایا کل قیامت میں میری امت میں سے نہیں ہوگا. لیس منا من جادل علی العصبیہ، جو عصبیت کی بنیاد پر لوگوں سے مقابلہ کرے گا، فرمایا میری امت میں سے نہیں. کتنی سخت بات ہے. اللہ نے الگ الگ قوم، قبیلے، علاقے کیوں بنائے ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، یا ایھا الناس، اس میں ایمان والوں کو نہیں کہا، ناس کا لفظ استعمال کیا. اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم کو الگ مرد عورت سے بنایا ہم نے، الگ الگ قوم قبیلے بنائے. کیوں؟ لڑنے کے لیے نہیں، پہچان لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو سکے یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں علاقے کا ہے، فلاں ملک کا ہے. لیکن اللہ نے آگے اصول قاعدہ بتا دیا. اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے، اللہ کے نزدیک پسندہ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے الا التقوی، سوائے تقوی کے. اللہ کے نزدیک یہ پسند ہے. تو آج امت کو توڑا جا رہا ہے، ٹکڑے پہ ٹکڑا کیا جا رہا ہے، امت ٹوٹتی چلے جائے. اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے امت کو جوڑا گیا. امت الگ الگ تبلیغ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ پوری دنیا کے اندر کوئی جماعت، کوئی تحریک نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے والی جماعت ہے. پوری دنیا میں مسلمان ٹوٹے ہوئے تھے، سب کا رابطہ ہو گیا. دوسرا فائدہ یہ ہوا امت کے اندر اجتماعیت. پہلی جماعت امریکہ کے اس علاقے میں گئی جہاں ہے امریکن لیکن ایک کالے ہیں ایک گورے ہیں. ایک کالے ہے، دونوں امریکہ کے رہنے والے، لیکن ایک کالا ہے ایک گورا ہے. ان کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی، شدید لڑائی. کالے والے کہتے تھے ہم الگ ہیں، گورے کہتے تھے ہم الگ ہیں، دونوں امریکن. شدید لڑائی تھی. پہلی جب جماعت مسلمانوں کی پاکستان سے گئی اور وہاں پر وہاں کے مسلمان جو کالے گورے تھے ان سے ملاقات کی اور ان کو ایک دسترخوان لگایا اور اس دسترخوان میں بیٹھے دونوں کالے گورے ایک ساتھ، تو اس ملک کی میڈیا حرکت میں آ گئی
کہ ہماری ساری طاقتیں فیل ہو گئی، ان دونوں کو جمع نہ کر سکے۔ یہ تبلیغ والے کیا کرتے ہیں؟ سیدھے سادے دسترخوان میں سب کو جمع کر دیا۔ یہ کیسے کر دیا؟ تبلیغ والوں نے کہا یہ حضور کی محنت کی برکت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں ہونٹ ملتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ہونٹ ملائے بغیر آپ علیہ السلام کا نام نہیں لے سکتا۔ محمد الرسول اللہ کہ حضور کی نام کی برکت یہ ہے کہ دونوں ہونٹ ملتے ہیں، اور حضور کے کام کی برکت یہ ہے سب کے دل مل جاتے ہیں۔ اللہ سب کے دل ملا دیتا ہے اس دعوت کے کام میں۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ پوری دنیا میں وہ کالے گورے بیٹھ گئے، وہاں کی گورنمنٹ نے کہا واقعی یہ تبلیغ کا کام نبیوں والا کام ہے، جڑ گئے۔ ایک جماعت بیرون ملک میں چل رہی تھی۔ ہم اصل میں دعوت کے کام کو رسمی کام سمجھتے ہیں، یقین جانیں یہ رسمی کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری والا کام ہے۔ کوئی تحریک تنظیم نہیں، خدا نہ خواستہ کسی پہ تنقید اعتراض نہیں، یہ ایک حضور کی محنت اور غم ہے۔ ایک جماعت بیرون گئی اور جماعت والے بیرون میں تعلیم کر رہے تھے ایسے فضائل اعمال کی۔ ایک آدمی بہت پریشان حال گزر رہا تھا، غیر مسلم تھا، وہ آ کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گیا۔ وہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہے نا، کہیں نیند نہیں آتی ہے، لیکن ابھی اس وقت بھی میں اگر فضائل اعمال لے کے شروع کروں گا نا، جیسے حدیث پڑھ کے فارغ ہوں گا سارے اللہم باسم کو موت و حیات، سب سے زیادہ نیند تعلیم کے حلقے میں آتی ہے۔ ہر آدمی سو رہا ہوتا ہے تعلیم کے حلقے میں، اور بہت زیادہ قوی ہو تو بستر میں ہی لیٹ جاتا ہے۔ وہ انگریز آیا اور تعلیم کے حلقے میں بیٹھا اور سو گیا۔ جماعت والے اس کو ہلا رہے، تعلیم ختم ہو گئی، 2-2.5 گھنٹے سو رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا سونے دو اس کو یار۔ 5-6 گھنٹے وہ سویا رہا، اس کے بعد اٹھا، اس نے کہا تم لوگوں نے مجھے کیا کیا تھا؟ کہا بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یار، تعلیم شروع کی، ہمارے ساتھی بھی سو جاتے تم بھی سو گئے، ہمارے ساتھی بھی سو جاتے تم بھی سو گئے۔ کہ نہیں صحیح بتاؤ کیا کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو کتاب پڑھی، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھی، اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی، سکون، اللہ نے آپ کو سکون عطا فرمایا۔ کہہ رہے میں گولیاں کھا کھا کے تھک گیا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بہت زور لگا کر 1-2 گھنٹے سوتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، ڈپریشن، پریشان تھا کہ تمہارے دین میں اتنا سکون ہے۔ جماعت والوں نے اللہ کا وعدہ یاد دلایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے، کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ دل اللہ کے علاوہ بے چین رہے گا، پریشان رہے گا۔ اگر اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو لانے کی کوشش کریں گے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ کر کے دیکھ لیں، یہ دل اللہ کے لیے ہے۔ یا ابن آدم قلبک لی، اے آدم کی اولاد تیرے دل میری محبت کے لیے، فلا تدخل بی حبا غیری، اس دل میں میری محبت کے علاوہ کسی اور کو داخل نہ کر، یہ دل اللہ کے لیے۔ سوچے تو صحیح، حدیث میں آتا ہے جس میں تصویریں بنی ہو نا اور تصویر لٹکی ہوئی ہو یا کتا ہو، حدیث میں آتا ہے لا تدخل الملائکہ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہو یا کتا ہو۔ تو جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جس دل کے اندر اللہ کی غیر کی تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی محبت کیسے جائے گی؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم جب اپنے گھر میں مہمان کو لاتے ہیں تو گندے کمرے میں لاتے ہیں، بھئی مہمان آ رہا ہے اور کوئی اچھا مہمان آتا ہے، جلدی سے صفائی کرتے ہیں، مٹی ہٹاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، اور کوئی کپڑا بچھاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، روم اسپرے کرتے ہیں۔ کیوں؟ میرا مہمان آ رہا ہے، میرا محبوب دوست آ رہا ہے، میرا رشتہ دار آ رہا ہے۔ ہم جب کسی محبوب کو بلاتے ہیں کمرے کو صاف کرتے ہیں۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کو اپنے دل میں بیٹھائیں اور اللہ کی غیر اور سارے گناہوں کی گندگی ہو، اللہ کیسے آئے گا؟ اللہ کیسے آئے گا؟ تو دعوت کی محنت کے ذریعے سے وہ شخص سویا اور اس کے بعد اس نے کہا یہ دین حق اور سچ ہے، میں اسی وقت ایمان لاتا ہوں۔
مسلمان ہو. اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے پوری دنیا میں اجتماعیت پیدا کی گئی ہے، انفرادیت ختم کی گئی ہے کہ امت کے اندر ایک اجتماعیت آئے، امت جڑ کر چلے. اگر دعوت کی محنت نہ ہوتی شاید میں اور آپ کسی قوم قبیلے کے ساتھ کھڑے ہوتے، کسی تحریک تنظیم میں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہوتے. اللہ کو یہ بول بہت ناپسند ہے جو ایسے بول بولے جائے جس سے امت ٹوٹتی ہے. امت کو کیا بنایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے ایک امت بنائی ہے، بڑی قربانی دی صحابہ نے اس امت کو بنانے میں. صحابہ کے خون پسینے سے یہ امت بنی، یہاں تک پہنچی. اب امت ٹوٹتی کیسے ہے، خاندان میں اختلافات کیسے پیدا ہوتے ہیں، آج کچھ اسباب مختصراً میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں. صرف زبان سے نہیں ٹوٹتی، کچھ کردار سے بھی ٹوٹتے ہیں. ان میں سب سے پہلا سبب دل میں اپنی بڑائی کا ہونا. جب خاندان کا ہر فرد یہ سمجھتا ہے بس میری بات مانی جائے، ایک میں ہی ہوں. ہر آدمی جب بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر زمین آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یہاں پر شدید لڑائی ہو جاتی. چاند سورج ستاروں کا اپنے دائرے میں رہنا ہی اس بات کی علامت ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو جس گھر میں خاندان میں ہر آدمی بڑے بننے کی کوشش کرتا ہے اس خاندان میں لڑائی ہوتی ہے. ہاں مشورے سے کسی کو فیصل طے کر دیں. جب بھی خاندان میں کوئی اختلاف ہو جائے کسی اعتبار سے تو مشورے سے بھئی ہم سب جمع ہو جائیں اور اس وقت اس معاملے میں یہ فیصلہ کریں گے، پھر خاندان میں توڑ نہیں ہوتا. ہر آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا اچھا میں تیری کیوں مانوں، میں بھی تو بڑا ہوں، میں بھی تو کچھ ہوں. اور پھر کہتا ہے اگر میں نے اس کی مان لی، کئی خاندان والے آئے میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، میں نے کہا بھائی کمپرومائز کر لو، مل لو. شوہر کہتا ہے اگر میں چلا گیا تو میری ناک کٹ جائے گی، میں نے بات کر لی. بیوی سے کہا جاتا ہے تم بات کر لو، کہ میں کیوں جاؤں، میں بہت بڑی خاندان کی ہوں، میں نے بات کی تو میری ناک کٹ جائے گی. ہمارے علماء کہتے ہیں اتنی بڑی ناک رکھتے کیوں جو کٹ جائے، اتنی بڑی ناک کیوں رکھتے ہو؟ کوئی ناک نہیں کٹتی بھائی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان بہت خوش ہوتا ہے آپس میں لڑوا کر، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کروا کر. عزت بڑھتی ہے. میرے حبیب نے فرمایا ہمیں اپنے حبیب پر کائنات کی ساری چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں تبدیلی نہیں. میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ کے لیے جھکے گا، اللہ اس کی عزت کو کم نہیں کرے گا، اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا. تو کیا خیال ہے آج کے بعد نیت کرتے ہیں نا، ناک اپنی بڑی رکھیں گے، ناک کٹوا دیں گے؟ ہاں بھائی کیا کہتے ہیں؟ خاموشی ہے. خاموش کالونی والوں، ہاں خاموش کالونی والوں، یا وہ قبرستان میں بولتے نہیں ہیں لوگ، یا ہمارے فقیر کالونی میں ایک علاقہ جس کا نام ہے پریشان چوک. میں بہت پریشان کہ کوئی بولتا ہے نا کہ کہاں ہو، کہاں کھڑے ہو، میں کہاں کھڑے ہو، کہ مولانا میں پریشان چوک پہ کھڑا ہوں. تو وہ تو نام ہی پتہ نہیں کس نے رکھا ہے. اور ایک میٹرو ویل میں بھوانی چالی سے آپ اندر جائیں، پشتو والے جانتے ہیں، اس چوک کا نام ہے لیوانے چوک. ارے میں حیران ہوں کہ پشتو میں لیوانے کس کو بولتے ہیں؟ پاگل کو بولتے ہیں. میں نے کیوں؟ کہہ رہے اس چوک پر ایک پاگل ہوا کرتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، وہ مر گیا، لوگوں نے اس کا نام ہی رکھ دیا. اللہ ہدایت دے اس کو. اب میرے خیال سے اس پریشان چوک میں بھی کوئی نیاز صاحب کوئی پریشان ہوگا. اس کے بعد، اس کے موت کے بعد لوگوں نے کیا نام رکھ دیا؟ پریشان چوک. اچھا یہ کنڈکٹر بہت بڑے ہوتے ہیں. ہمارے اجمیوں کی عادت یہ ہے، اچھا آپ لوگ تھک تو نہیں گئے نا؟ آج آخری رات ہے، برداشت کر لیں، ٹھیک ہے؟ آج آخری رات ہے. کنڈکٹر ہے نا یہ ہمارے گاڑی چلانے والے، یہ پورا نام نہیں لیتے. تو ایک دفعہ میں میٹرو ریل کے پاس کھڑا ہوا تھا بسوں میں سفر کے لیے، اور یہ
آخری اسٹاپ تک پریشان چوک تک اس وقت گاڑی شاید N4 گاڑی وغیرہ D1 N4 گاڑی چلتی، بیرکیف وہ گاڑی، تو اس گاڑی نے مومن آباد سے گزرنا تھا، فقیر کالونی سے گزرنا تھا، اور کہاں جانا تھا؟ پریشان چوک پر۔ ہماری اجمیوں کی عادت ہے پورا نام نہیں لیتے، توڑتے کنڈکٹر، وہ بھی اب پورا کون نام لے گا؟ فقیر کالونی، مومن آباد اور پریشان چوک۔ تو اس نے جب آواز دی نا کہ مومن ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، کیا کہہ رہا ہے یار یہ؟ تو پریشان کیا کہہ رہا ہے یہ؟ پھر میں نے سنا غور سے، کیا بھائی کیا کہہ رہا تو؟ کہہ رہا مومن ہے، فقیر ہے، پریشان ہے۔ تو یار مومن تو کبھی فقیر نہیں ہوتا، ایمان والا تو بڑا غنی ہوتا ہے۔ پھر میں نے سوچا اچھا یہ مومن سے مراد مومن آباد ہے، فقیر سے مراد فقیر کالونی ہے، پریشان سے مراد پریشان چوک۔ آپ لوگ ایسا نہیں کرنا، سمجھائی بات؟ تو اس پریشانی کا حل ایک اللہ کی یاد ہے، امت کو نہ توڑے، امت کو جوڑے۔ تو کیا خیال ہے، ناک بچائیں گے یا ناک کٹوا دیں گے؟ کٹا کے تواضع اللہ کے حبیب پر، جو غصے کو قابو کر لے۔ غصے کے وقت میرے حبیب نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت غصہ کہتا۔ مولوی صاحب ایک بندہ ہے میرے پاس، مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا مولوی صاحب میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی۔ میں نے کہا طلاق ہو گئی۔ کہہ رہے مولانا آپ نے میرا مسئلہ سمجھا نہیں۔ میں نے کہا سمجھا دے بھائی۔ پھر کہتا مولانا سچ کہہ رہا ہوں قسم کھا کر، میں نے اپنی بیوی کو، میرے ساتھ وہ خود میں ہوتا، مولانا میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی ہے، میں ٹھنڈے میں نہیں تھا، میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا طلاق ہو گئی۔ پھر کہتے مولانا میں کیسے بتاؤں آپ کو، قسم کھا کر بولتا ہوں میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی۔ میں نے کہا صبر کر پیارے، مجھے یہ بتا محبت میں کون طلاق دیتا ہے بیوی کو؟ کوئی ایک بندہ مجھے لا کر دکھا دے جس نے اپنی بیوی کو محبت میں، پیار محبت میں کہ تم سے بڑی محبت اس لیے میں تجھے طلاق دے رہا، کوئی ہے ایسا؟ بھائی غصے میں تو دیتے، غصے میں تو دیتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت، پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت غصہ اتار دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو کر لے، یہ پہلوان۔ تو غصہ بہت آتا ہے اور اکثر چھوٹوں پہ آتا ہے، بڑے پہ ٹرائی کر لینا آپ لوگ، بڑے پہ اس وقت نہیں آئے گا جب چلے جائے گا نا، پھر کہتے ہو سمجھ گئے ہو گیا، اس وقت غصہ نہیں آئے گا، جب چلا جائے گا نا پھر پیچھے غصہ آتا ہے۔ اس کو پتا ہے ابھی بڑا ہے، ابھی اس کے سامنے غصہ کیے تو میرا ڈینٹ پینٹ کر دے گا، میری گاڑی صحیح ادھر ادھر سے لگ جائے گی۔ تو اس لیے غصے کو قابو کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری مزاج میں اختلاف، دوسرا سبب، خاندان ٹوٹتے ہیں، علاقہ ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، مزاج۔ شریعت میں کف رکھا ہے، شادی سے پہلے مکمل معلوم کریں کف، ایک شریعت کا اصول ہے۔ اللہ آج کے والدین کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو دے۔ ہم شریعت پوچھتے نہیں ہیں شادی سے پہلے، ہم پوچھیں کف کہ مزاج، لڑکا اور لڑکی کا مزاج، جتنی طلاقیں اس زمانے میں ہو رہی نا پہلے نہیں ہوتی تھی، اور پہلے زمانے کے والدین بھی بڑے عجیب تھے۔ جب بچی کو رخصت کرتے تو آخری ماں باپ اس کو نصیحت کیا کرتے، بیٹا بیٹی سرخ جوڑے میں جا رہی ہے نا، سفید میں آئی ہو، سرخ میں واپس نہ آنا۔ کیا مطلب؟ تو جا رہی ہے نا تو تیری لاش وہاں سے واپس آئے، زندہ نہیں آنا، وہاں سے تیری لاش آئے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، جب رخصتی ہوتی ہے ایک چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو ایسے ایسے چلاتے بھی، سمجھ گئے ہوں گے، ایسے بھی چلتا ہے وہ، سمجھ گئے ہوں گے، وہ بھی دیتے ہیں ساتھ، جہیز کا حصہ بن گیا ہے۔ بیٹی پریشان نہ ہونا، کوئی مسئلہ ہو تو ایک میسج کر دینا۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات۔ اسی مومن آباد کے اندر، میں نام نہیں بتاتا، شادی کو 2 دن ہوئے میسج میں طلاق ہو گئی، 2 دن کے بعد طلاق۔ حیران، اب روتے پھر رہے مولانا کیا کریں؟ میں نے کیا کرنا، ہوگی۔
تو کیا ہوتا ہے؟ مزاج میں اختلاف ہے. آپ سب بیٹھے نا، ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے، لیکن کوئی زیادہ ہے. زندگی کمپرومائز سے گزرتی ہے، جھگڑنے سے نہیں گزرتی. تو آپ شادی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں، اس کے بعد شادی کریں، کیونکہ ایک دو دن کی بات نہیں، ساری زندگی گزارنی ہے. اس لیے مزاج کا اختلاف رہے گا. سیٹ کو اپنے مزدور سے، حاکم کو اپنے محکوم سے، استاد شاگرد میں، پیر مرید میں، اوپر والے کو نیچے سے، ہمیشہ مزاج میں اختلاف رہے گا. اب زندگی کیسے گزرے گی؟ کمپرومائز کے ساتھ. ہر جگہ کمپرومائز کرنی پڑتی ہے، کچھ تھوڑا بہت جھکنا پڑتا ہے، پھر گاڑی چلے گی. تو مزاج کے اختلاف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں. تو کیا خیال ہے انشاءاللہ تعالی کوئی بھی گھر کے اندر، خاندان کے اندر معاملہ ہو گیا، برداشت کریں گے نا انشاءاللہ؟ کہتا نہیں، وہ میری شادی میں نہیں آئے، میں بھی اس کی شادی میں نہیں آؤں. پوچھوں گا نہیں کیوں نہیں آئے؟ اس نے میرے گھر بیٹی کی شادی میں لفافہ نہیں دیا، اب میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں. اب گئی گاڑی خراب. تو کوشش کر لیں ہم مزاج کے اختلاف کو برداشت کریں. نمبر 3، دوسروں کی برائی پر نظر ہونا. یہ تو معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے، معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے. ہر آدمی دوسرے کی برائی دیکھ رہا ہے، بلکہ لوگ ٹو میں لگے رہتے ہیں، کمپنیوں میں، اداروں کے اندر، کہ کسی طرح میں اس کی برائی پکڑ لوں، اس کے اوپر والے افسر کو بتاؤں تاکہ عزت خراب ہو جائے اس کی. گھر میں ہے تو ہر ایک دوسرے کے ٹو میں، ایک خاندان ہے سب ٹو میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے برائی دیکھتے رہتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا کیا ہے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن. مومن مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے. عربی میں آئینہ، مرا کسے کہتے ہیں؟ آئینے کو کہتے ہیں. اور زجاج شیشے کے، یہاں جو شیشے لگے، شیشے کا مطلب ہے آر پار نظر آئے. آئینہ میں انسان کو اپنی شکل نظر آتی ہے. اللہ کے حبیب نے کیا مثال دی ہے کہ مومن مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے. آئینے میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کے اپنے داغ نظر آتی، کسی اور کے داغ. تو کیا خیال ہے؟ آئینے میں کھڑے ہو گئے، آپ کو یہاں ایک داغ نظر آئے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو آپ سب کو اعلان کرو گے، لوگوں سن لو میرے چہرے میں یہ داغ ہے، لوگ سن لو. کوئی بتائے گا؟ بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہ داغ کو دور کرتا ہے. اب اوروں کے ٹو میں لگنا، اوروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا، بلکہ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، کل قیامت میں اللہ اس کے عیب کو چھپائیں گے. جس نے کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کی، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا. اور خدا نہ خواستہ کسی نے کسی مسلمان کے عیب کو اچھالا. آج فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر کسی ایک مسلمان کی کسی برائی کا پتہ چل جائے، کس طرح پرچار کرتے ہیں. ایک نوجوان، اور تحقیق نہیں کرتے ہمارے یہاں، سب سے بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، بلا تحقیق ہم فارورڈ کر دیتے ہیں، بلا تحقیق. میرے ساتھ خود ہوا، سنی سنائی بات نہیں کر رہا. ایک نوجوان نے واٹس ایپ کیا، اور واٹس ایپ لکھ کے نیچے لکھتا ہے دیکھو مولوی لوگ کیا کرتے ہیں. میری تو طبیعت خراب ہو گیا. مولوی جیسے بھی ہو، علماء جو بھی ہو، میں کبھی کسی عالم کے کوئی لفظ زبان پہ نہیں لاتا، اس خوف سے جو میں نے رائیونڈ کے ممبر میں سنا، جو مولویوں کی برائی کرتا ہے اللہ اسے بھی اور اس کی نسل سے علم کو سلب کر لیتا ہے. اور وہ دین ہے آج کل، جب سے میں نے سنا ہے آج تک عالم جیسا اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. مجھے قبر میں میرے بارے میں سنا جائے اس کے متعلق، وہ غلط کر رہا ہے تو اس سے اس کی پوچھ ہوگی. آج کل تو ماشاءاللہ ساری دنیا لگی ہوئی گرم ہے بالکل. اس نے واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک ویڈیو اس نے بھیج دی، میں نے دیکھا. ایک باپ، اچھا مجھے تشفی نہیں ہوئی اس وقت جب اس نے کہا، میں نے کہا پہلے تحقیق کرو پھر آگے بھیجو. ایک باپ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھاتے ہوئے، نکاح پڑھانے کے بعد باپ نے پیار محبت شفقت سے اپنی بیٹی کے سر کا بوسہ لیا. اس نے تحقیق نہیں کی یہ باپ بیٹا ہے، اور فارورڈ کر دی دیکھو مولوی لوگ کیسے ہوتے ہیں. جب میں نے تحقیق کی، گہرائی تک پہنچا، علاقے تک پہنچا، رابطہ ہوا، جس علاقے کا واقعہ تحقیق کی، پھر جا کے میں نے اس کو واپس بھیجا کہ تجھے توبہ کرنی چاہیے. کسی مسلمان کے اوپر عیب نہیں تھا، عیب بنا کے تو نے تشریح کی. فوراً اس سے رجوع کہ مولانا غلطی ہو گئی، معاف کر دو اللہ کے لیے. میں نے کہا میں تو معاف کر دوں گا، جس کی تو نے یہ اس برائی کی ہے اس سے معافی جا کے مانگ. ہم تحقیق نہیں کرتے. اس فیس بک نے،
یہ واٹس اپ نے تباہ، اسٹیٹس میں ایسی چیزیں لگا دیتے اچھے اچھے دیندار لوگ، ہمیں حیا آتی یار اس کو کیا ہو گیا؟ کچھ تو سوچنا چاہیے۔ کسی مسلمان کے عیب کو اچھالنا اچھی بات نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے برا ہونے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو برا سمجھے۔ مسلمان کے لیے آئے، جو ہو گیا سو گیا۔ آج اس مبارک رات میں توبہ کر لیں، کسی کا بھی عیب نظر آئے گا ہم اس عیب کی پرچار نہیں کریں گے، بلکہ ہم دعا کریں گے اللہ اس کو توبہ کی توفیق فرما، اس کے عیب کو دور کر دے، اور بلا تحقیق آگے نہیں بڑھائیں گے۔ حکیم لقمان کی بات یاد آئی، انہوں نے کہا بلا تحقیق آگے کوئی کام نہ کرو۔ کہا ایک آدمی آئے اور کہے کہ فلاں نے میری 2 آنکھیں نکال دی، اور جو شکایت لے کر آ رہا ہے واقعی 2 آنکھیں نکلی ہوئی، تو کوئی جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میری 2 آنکھیں فلاں نے نکال دی اور واقعی 2 آنکھیں نکل گئی اس کی، تو بالکل دعویٰ اور دلیل بالکل برابر ہے۔ حکیم لقمان کہتے پھر بھی یقین نہ کرو، تحقیق کرو، ہو سکتا ہے اس نے 4 آنکھیں نکالی ہوں، پھر اس کے بعد اس کی کتنی نکلی ہے؟ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تحقیق کرو۔ بلا تحقیق سے خاندان ٹوٹ گئے، لڑائی جھگڑے ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ ہم تحقیق کریں۔ میرے پاس بھی کوئی شکایت لے کر آتا ہے، پہلے میں تحقیق کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، پہلے میں تحقیق کروں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ اس کی درخواست ہے، تحقیق کے بغیر آگے بات نہ بڑھائیں۔ ہمارا کابل نے بڑی عجیب بات کی ہے، پڑی جب اپنی برائی پہ نظر، زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ 2 آنکھیں اللہ نے اسی لیے دی ہے، ایک آنکھ سے آدمی اپنی برائی دیکھے اور دوسرے آنکھ سے دوسرے کی اچھائی دیکھے، ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھی بات، بدلہ لینے کی فکر کرنا۔ اب اس نے میرے مزاج، میرے رائے، میری طبیعت کے خلاف بات کر دی، اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اب اس کو اس کمپنی سے نکال کر رہنا ہے، اس خاندان میں اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ کیوں؟ اس نے میری طبیعت مزاج کے خلاف بات کر دی۔ بدلہ لینے کی فکر، ہر وقت بدلہ لینے کی فکر۔ یاد رکھیے گا معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فاعفو، معاف کرو۔ صحابہ کے بارے میں کیا اصول، بہت بڑا اصول یاد آیا۔ 4 چیزیں ہیں۔ فاعفو عنہم، جب غلطی ہو جائے کہا ان کو معاف کرو۔ واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کرو۔ وشاورہم فی الامر، اور صرف معاف نہ کرو اور صرف ان کے لیے استغفار نہ کرو بلکہ ان سے مشورہ لو۔ وشاورہم فی الامر، کہ معاف کرنا، بدلہ نہ لینا، یہ اللہ کی بہت بڑی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، صفت ہے۔ ہم بدلہ لینے کا جذبہ نہ لیں، جو تقابل کا جذبہ لے کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ معاف کرنے والا ترقی کرتا ہے ہمیشہ۔ 5ویں چیز، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم ملتا ہے۔ اب بڑوں کے ذمہ ہیں جب کوئی چیز تقسیم کرے، دے، تو اس کا خیال کرے تاکہ کسی میں احساس کمتری شکار نہ ہو۔ اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے، جو بیٹا باپ کی بات مانتا ہے، باپ تو بہت اس کو اوپر چڑھاتے ہیں، اور جو بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا یا تھوڑے سے اکڑ دکھاتا ہے تو باپ اس کو ہر کام میں پیچھے کرتا ہے، باتیں سناتا ہے۔ یا جو بیٹا قابل ہے اس کی تو بڑی عزت ہے۔ یا آج کے زمانے سے معاف کرنا، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا اگر میری بات بری لگی، اپنی بات نہیں کر رہا۔ اس معاشرے کے اعتبار سے ہم اتنے دیندار نہیں ہیں۔ جو بیٹا زیادہ کما کے لا کے دیتا نا، ماں باپ کی نوعیت اور ماں باپ کا رویہ اس بیٹے سے اور ہوتا ہے، اور جو بیٹا بیچارہ سیلری کم ہوتی ہے، کم کماتا ہے اور کم لا کے دیتا ہے، ماں باپ کا رویہ اس کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ دیکھ لینا، شاید ہی کوئی ہوگا۔ اب جو زیادہ کما کے دیتا ہے اس کی عزت اور ہے، جو کم کما رہا ہے، کم سیلری مل رہی، اس کی عزت نہ۔ اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں۔ اب باپ کی وفات کے بعد کبھی دونوں بھائی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ مشرق یہ مغرب۔ یہ تقسیم محبت کی تقسیم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آتے اور آنے کے بعد آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ آپ گھر پہ سلام کرتے، ہر چیز میں برابری۔
ہر چیز میں تفاوت، ہر ایک کو محبت دینا، ہر ایک کو عزت کرنا، اس سے خاندان جڑتے ہیں۔ پھر ایک ہمارے یہاں کیا ہے، چھٹی چیز، میراث کی تقسیم نہ کرنا۔ بہت عجیب معاملہ، یہ میں اپنی طرف سے، یہ مفتی تقی عثمانی مدد علی، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت دے، ان کے اصول میں آپ کے پاس بتا رہا ہوں، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ انہوں نے یہ اصول پوائنٹ بتائے خاندان کے ٹوٹنے کے اور خاندان کے جڑنے کے۔ وراثت تقسیم نہیں کرتے ہمارے یہاں، اکثر گھروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کر دی نا، بس کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ شادی سے حق ادا نہیں ہوتا، میراث جو حق ہے اس کو دینا پڑے گا۔ میں کمپنی میں امام تھا، ایک آدمی آیا اور مجھ سے کہنے لگے مولانا خواب میں ہم نے دیکھا ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا ہم بھائی بہن کھڑے ہوئے ہیں، میں اور کچھ بھائی ہم کھڑے ہیں، اور اس کے والدہ یا والد کے جسم پہ چاول کے دانے لگے ہوئے ہیں، اور ان ماں باپ کے جسم سے ہم وہ دانے نکال کے کھا رہے ہیں۔ جو اللہ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے، سمجھ دی ہے بڑوں کی صحبت میں، اپنا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا لگتا ہے آپ نے میراث تقسیم نہیں کی ہے، ماں باپ کے انتقال کے بعد ابھی تک آپ نے میراث تقسیم نہیں کی ہے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہوا ہے ماں باپ کی جائیداد کو سب مشترکہ طور پہ استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا واقعی ہم نے تو میراث تقسیم نہیں کی۔ میں نے کہا فوراً تقسیم کرو۔ میراث کا تقسیم کرنا، فوراً علماء کے پاس جائیں، فوراً میراث کی تقسیم کریں۔ ایک سوئی بھی ہے نا، سوئی، وہ بھی ترکہ بنتی ہے، ترکہ لین دین، اور اس میں بچی کا بھی حق ہے، بچے کا بھی حق ہے۔ علماء سے پوچھیں، جب میراث کی تقسیم نہیں ہوتی، کئی خاندان لوگ ہیں، بہن کہتی ہے بھائی میرا حق کھا گیا، اور مطالبہ کرو تو لڑتے ہیں، یہاں تک کہ اسی علاقے کی بات ہے عدالت تک کیس چل رہے ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اس قبر کو کہاں لگ جانا؟ دو آدمی ایک زمین کے لیے لڑ رہے تھے، بڑے بڑوں سے، یہ حقیقت ہو نہ ہو لیکن اس واقعے کے پیچھے حقیقت ہے، سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثال بہت ہے۔ دو آدمی ایک زمین کے لیے لڑ رہے تھے، وہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ زمین میری ہے، لڑتے رہے۔ پھر اس کے بعد زمین کے اندر سے آواز آئی، نہ یہ زمین تمہاری ہے نہ یہ زمین تمہاری ہے، بلکہ تم دونوں میرے اندر ہو، تم دونوں اس زمین کے ہو۔ مرنے کے بعد کہاں جائے گا آدمی؟ قبر میں۔ چھوٹی سی جگہ، کیا لڑنا؟ ایک بھائی واصف صاحب فرماتے تھے ایک پلیٹ میں دو بھائی کھانے والے، ایک پلیٹ میں دو بھائی کھانے والے، دست و گرما ہو رہے۔ ایک جیب سے میرا پیسہ نکلا اور میں نے اس جیب میں ڈال دیا، تو بتائیں کس کے جیب میں گیا؟ ایک ماں کا دودھ پینے والے ایک دوسرے پہ گولیاں چلا رہے ہیں جائیداد کے چکر میں۔ ہے ایسا معاشرے میں؟ نہیں ہے۔ ماں بھائی سے کیا ہو گیا؟ بھائی نے لیا نا، کسی اور نے تو نہیں لیا۔ ہم خود دیں، کم نہیں ہوتا۔ اپنا حق معاف کرنے سے حق کم نہیں ہوتا، حق دینے سے۔ کئی مثالیں، واقعات ہیں۔ اس لیے درخواست ہے میرا، جو میراث ہونا فوراً تقسیم کر دیں، اگرچہ بعد میں دے، لیکن تقسیم کا معاملہ پہلے کر لیں شرعی اعتبار سے، تاکہ ماں باپ کو بھی سکون مل جائے قبر میں، اور خاندان میں عزتیں رہیں، محبتیں ہوں، لڑائی جھگڑے۔ شرعی حق ہے، جتنا میراث کو کھول کر قرآن میں بیان کیا، اتنے کسی مسئلے کو واضح کر کے بیان نہیں کیا، پوری صورت ہے۔ اور ہماری پاکستان کی عدالت بھی جب میراث کا مسئلہ آتا ہے کہتے ہیں کسی دارالفتہ سے فتویٰ لے کر آؤ۔ ہم مانتے نہیں۔ اگر میرے اور آپ کی طبیعت کے خلاف کسی مولوی نے میراث کے معاملے میں فتویٰ دے دیا، اوہ پھر اس مولوی کی تو خیر نہیں ہے۔ سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں آپ کی طبیعت کے مزاج کے مطابق دے دیا۔ آتے میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کئی لوگ کہ مولانا یہ مسئلہ کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ایسے ایسے ہے۔ پھر مجھے کہتے نہیں مولانا میں کہنا چاہ رہا تو یہ مسئلہ میرا، یہ اپنا مسئلہ، یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی شرعی اعتبار سے ایسا ایسا ہے۔ کہا بالکل ایسا ہے۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔
وہ بار بار اصرار اس لیے کر رہا تھا کہ وہ جس طرح مسئلہ چاہتا ہے میں وہ مسئلہ بتا دوں. مولانا کوئی گنجائش تو ہو کہ نہ کوئی تھوڑے بہت سنا ہے سال لگا ہے علماء کرام بہت گنجائش رکھتے ہیں, پیچھے آتے ہیں اتنا تنگ کرتے ہیں نا, اللہ ہدایت دے, اس میں کوئی سال غیر سال کی بات نہیں. کہتے ہیں کوئی کو تو گنجائش تو ہوگی نا مولانا تو تھوڑی سی. میں نے کہا نہیں, خیر یہ بات خیر نہیں کہتا, عجیب عجیب لوگ تنگ کر دیتے ہیں. میں نے کہا شریعت نے جس کی گنجائش رکھی ہے وہ میرے ذمہ ہے, شریعت نے جس کی گنجائش نہیں ہے وہ میرے ذمہ نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا. باقی کوئی اور مفتی دے دیتا ہے تو آپ چلے جاؤ, کسی عالم کے پاس چلے جاؤ, آپ کی مرضی ہے. اس لیے درخواست ہے کہ ہم اپنے میراث کی تقسیم کریں. 7واں, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. مذاق کرنا جائز ہے, مذاق اڑانا جائز. دل پھٹ جاتے ہیں, حدود جس سے آپ کی دوستی ہے نا اس سے مذاق کریں, جس سے دوستی نہیں ہے. جب دوست کسی دوست سے مذاق کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, اور کوئی دوست کسی دوست سے مذاق نہیں کرتا نا پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. زیادہ بے تکلف بھی بے کرامی کا ذریعہ ہے, اور بے کرامی سبب ہے دلوں کے ٹوٹنے کا. اور مذاق کرنا ہو, مذاق اڑانا نہ ہو. اس معاشرے میں تو کیا کچھ ہو رہا ہے. کوئی بندہ 4 مہینے لگا کر آ گیا, تبلیغ میں گیا, اس نے ماضی کی زندگی چھوڑ دی, وہ جیسا بھی تھا. اب آ کر وہ بیان کرتا ہے تو چلتے پھرتے لوگ بولتے وہی ہے جو گلی میں میرے ساتھ فلاں فلاں جگہ پر, سمجھ گئے ہوگے, آج پگڑی مگڑی لگا کر داڑھی رکھ کر بیان کر رہا, سمجھ گئے ہوگے نا. اور بھائی اس نے توبہ کر لی ہے, کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا, اب اس کی حوصلہ افزائی کرو, نہ کہ اس کے ٹوکے اتنا لگتے ہیں. کہتے ہیں بس دیکھیں جذباتی ہے. تھوڑے پرانا ساتھی بھی حوصلہ توڑتا ہے, نیا ساتھی وقت لگا کر آتا ہے, تقاضا چلاتا ہے, جوش دکھاتا ہے, گشتی کرتا ہے. کہتے ہیں ٹھنڈا ہو جائے گا, ہم بھی ایسے تھے, ٹھنڈا ہو جائے گا. بھائی اس کو سنبھالو, نہ کہ اس کو تنقید اعتراض خود نہیں کریں گے, اوروں کو کرنے کو, اور جو دوسرے کر رہے ہیں اعتراض کا نشانہ بنا کر بیٹھا دیں. کوئی بھی خاندان معاشرے میں اچھا کام کرے ہم حوصلہ افزائی کریں, اس کا مذاق نہ اڑائیں, اس پہ تنقید نہ کریں. مذاق کرنا تو جائز ہے حدود کے اندر رہ کر, لیکن مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. اسی طریقے وعدہ کر کے پورا نہ کرنا, 8ویں چیز. اس کے بعد ایک ہی پوائنٹ رہ گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے بات ختم ہونے والی. وعدہ کر کے پورا نہ کرنا. میں گھر میں اکثر ناراض ہوتا ہوں, اکثر عورتیں یہ کرتی ہیں, جب بچہ رو رہا ہوتا ہے نا اور ضد کر رہا ہوتا ہے, عورتیں وعدہ کر دیتی ہیں کیا چاہیے. اب وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے ماں کہتی چپ ہو جائے گا, فوراً کہتی تجھے مل جائے گا. میں نے کیا تم نے دینا ہے اس کو, کرنے میں تو چپ کرنے کے لیے بول رہے تھے. میں نے کیوں بولا تم نے, یہ بھی تو وعدہ ہے. ان العہد کان مسئولا, کل قیامت میں وعدے کے متعلق کچھ ہوگی. کرتے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں چل گیا نا 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ, یہ بہت خطرناک ہے. یہ بھی تو جھوٹ ہے. کبھی سوچا ہے کوئی فون آتا ہے کہ بھائی کب آ رہے ہو, میں انتظار کر رہا ہوں, تو جواب میں کہتا ہے 5 منٹ میں آ رہا ہوں. اب میں 5 منٹ دیکھ رہا ہوں, تو یہ 5 منٹ آتا ہی نہیں آتا. اگر وہ 5 منٹ میں نہیں آیا تو بتائیے جھوٹے نہیں ہے, غلط. آپ 5 منٹ نہ کہیں, اس کا طریقہ یہ ہے میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا, میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں. ضروری آپ اس کو کہیں گے اس کو تسلی دینے کے لیے کہ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. یا نیچے اوپر جا رہا ہے تو نیچے والا کہہ رہا ہے بس 1 منٹ میں. بھائی 1 منٹ میں تو اوپر نہیں پہنچ سکتا, 1 منٹ واپس کیسے آئے گا. ایک کلچر ہمارا بن گیا ہے, معاشرے میں ایسی چیزیں داخل کر دی گئی ہیں جس سے معاشرے میں جھوٹ عام ہو. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا مسلمان گناہ کبیرہ تو کر سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ. ایسی چیزیں معاشرے میں عام کر دی گئی ہیں تاکہ مسلمان کی مسلمانیت نہ رہے, ایمان کمزور ہو جائے. سب وعدہ کرے, نیت کرے, ارادہ کریں. وعدہ تو نہیں کرتا, نیت ارادہ کرے. آئندہ کبھی بھی ہم یہ منٹوں کی بات ہو, کیا خیال ہے سب, منٹوں کی بات, بلکہ کیا کہیں گے کچھ دیر میں میں آتا ہوں, تھوڑے دیر میں آتا ہوں. پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, تھوڑے دیر میں, تاکہ جھوٹ نہ ہو. 10 منٹ میں آ رہا ہوں, وہ بیٹھے بیٹھے آدمی آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. 15 منٹ میں آ رہا ہوں, پتہ ہی نہیں 15 منٹ کیا ہے. میں نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا 15 منٹ میں آ رہا ہوں, کھڑے کھڑے تو میں سوکھ گیا ہوں. غلط ہے.
کوشش کریں ہم ایسا نہ کریں۔ تو عورتیں وعدہ کر دیتی ہیں، بچے کو جو دینا ہے استاد اپنے شاگرد کو وعدہ کر دیتا ہے، تو وعدہ ہم نہ کریں بلکہ جو دے سکتے ہیں وہی تسلی دیں۔ اگر آپ نے وعدہ کر لیا اور پورا نہ کیا تو وعدہ خلافی میں آئے گی، اور وعدہ خلافی سے ایمان کمزور ہو جائے گا۔ آخری چیز، جھوٹ بولنے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ خاندان میں جھوٹے تسلیاں دینا، جھوٹے وعدے کرنا۔ اب ایک جھوٹ ہمارے بازاروں میں کیا ہوتا ہے، جب آپ ابھی مارکیٹ میں خریدیں، کوئی دکاندار ہو تو ناراض نہ ہونا بھائی، کوئی مارکیٹ والا ہو یہاں پر بیٹھا ہوا، وہ اگلے دن میرے پاس آنے ہی چھوڑ دے گا، مولوی کے پاس یہ تو ہماری پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا رہتا ہے۔ آخری بات، جھوٹ کا ایک صورت یہ ہے، آپ نے کوئی چیز بازار میں سے خریدی اور آپ نے 100 روپے کے خرید کے لے کر آئے، اور اس پہ آپ کا گاڑی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مزدور کا کرایہ اور بجلی کا بل، گیس، چائے، ساری چیز کا حساب لگایا تو وہ چیز آپ کو کتنے کی پڑ گئی؟ 150 روپے کی۔ اب ظاہر ہے 150 روپے کی پڑی ہے تو آپ کتنے میں بیچیں گے؟ 200 میں بیچیں گے یا 160 روپے میں بیچیں گے؟ یہی اصول ہے۔ اب کوئی ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہ آپ 150 روپے میں دے دیں، وہ کہتا ہے کہ قسم کھا کر بھی کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو 150 روپے میں خریدی ہے، حالانکہ اس نے خریدی کتنے میں تھی؟ اگرچہ یہ اپنے اعتبار سے صحیح کہہ رہا ہے، دکان، گاڑی، ساری چیزوں کا کرایہ لگا کر یہ 150 تک پہنچ گیا ہے، لیکن کہتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے 150 روپے کی خریدی، حالانکہ خریدی کتنے میں تھی؟ اور میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ پھر سچ کیا ہے؟ علماء کے ذمہ ہیں، صرف حرام کو حرام کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، حلال راستہ بھی بتانا چاہیے، نعم البدل، تاکہ حرام چھوڑے۔ آپ نے ایک آدمی کو حرام سے روک دیا، حرام ہے حرام ہے حرام، اور حلال والا صحیح راستہ نہ بتایا تو وہ تو حرام بھی چھوڑ دے گا اور حلال بھی نہیں ہے تو درمیان میں لٹک جائے گا، کیا کرے گا؟ گیا چند دن تک تو برداشت کرے گا، پھر کہہ رہا مولوی وہ لوگ اپنی جگہ ٹھیک ہے یار، وہ ایسی فتوے دیتے رہتے ہیں، پھر چلا جائے گا۔ اس کو طریقہ بتانا چاہیے، صحیح رخ بتانا چاہیے۔ اب صحیح رخ کیا ہے؟ شریعت نے کیا کہا؟ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے خریدی ہے، بلکہ یہ کہیں یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے اتنے میں خریدی ہے، بلکہ کہیں یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے۔ باقاعدہ فقہ کتابوں میں یہ الفاظ لکھے، تو پڑی کے اندر یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، واقعی اتنے کی پڑی ہے، اس میں سب کچھ اس نے لگایا، دکان کا کرایہ، بجلی کا بل، چائے، مزدور، سب لگا کے ٹھیک ہے کہ لہٰذا میں 150 میں نہیں دے سکتا بلکہ 160 میں دے سکتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے جھوٹ سے بچ جائیں گے۔ اس طرح معاشرے میں کئی چیزیں ہیں ہم علماء سے سیکھیں، اس لیے بازار میں جانے سے پہلے بازار کا دین سیکھنا چاہیے، معاملات کرنے سے پہلے معاملات کا دین سیکھنا چاہیے۔ ان معاملات کی خرابی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارا بگاڑ ہوا، زندگی میں بے برکتی آئی، سارا معاشرہ بگڑا، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے، قتل و غارت ہوئی ہیں، ساری ان چھوٹی چھوٹی کی وجہ سے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے، ہمیں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اصول آپ کے سامنے بیان کیے گئے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔